جب وہ پہلا آرٹیکل میرا پبلش ہوا کچھ دن کے بعد اخبار میں، تو وہ اخبار میں نے جب لیا تو میں نے یوں سینے پہ لگایا اور اخبار موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی، میں پورے شہر میں جو ہے نا اس کو گھومتا رہا اور اکیلا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شہر میرے پاؤں کے نیچے ہے، دنیا جو ہے میرے آگے ہے اور میں کوئی دنیا کا بڑا کوئی انوکھا ترین انسان ہوں. السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ میاں نوید زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے. آج کا انٹرویو بہت ہی کمال کا انٹرویو ہے. آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے عرصہ 25 سال ایک ایجوکیشن فیلڈ کو دے دی ہے. اپنا ان کا اخبار، اپنا ان کا ایک ادارہ ہے اسکول لائف کے نام سے، اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. ایز اے صحافی اور ایز اے رائٹر ایک بہت زیادہ ہماری جو قومی اخبارات ہیں اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اب اپنے ماشاء اللہ اپنے ادارے کو چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ پرابلمس دیکھی ہوں گی اور آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح یہ اس مقام تک پہنچے اور عوام کے ان کا کیا پیغام ہے. تو آج ہم موجود ہیں ضمیر حافظ صاحب کے ساتھ. تو آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. تو ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو چلیں ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج اپنا ایک کامیاب ادارہ آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسکول لائف کے نام سے آپ کا میگزین بھی آ رہا ہے، آپ کی اخبار بھی آ رہی ہے اور آپ کا چینل بھی ہے اور باقی بھی ادر پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے کافی ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا. کبھی ایسا لگا بہت ٹف ٹائم آئے ہوں تو کبھی اس کو چھوڑ کے کوئی اور فیلڈ کی طرف چلے جائیں؟ کئی مرتبہ ابھی آج بھی اگر میں سوچیں اس طرح سے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ایک بہرحال ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کی مدد نہیں کی جاتی، ان کی ہیلپ، ان کو کسی طرح سے بیک اپ نہیں دیا جاتا. جو لوگ واقعتاً سوسائٹی کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس میں وہ کوئی سوسائٹی کے بدلاؤ کی بھی بات کر رہے ہیں. میں اس کی اویئرنیس کی بات کرتا ہوں، شعوری آگاہی کی بات کرتا ہوں. تو مشکلات تو ہر وقت رہتی ہیں. میں بے شمار لوگوں کی میں نے ہسٹری پڑھی. یورپ کا برل یہ ہے کہ وہاں پر ایک لفظ لکھنے والے کی بھی قدر کی جاتی ہے. آپ یہاں دیوان کے دیوان لکھ دیں، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہاں مجھے تقریباً 25 سال سے میں تقریباً یہ میرا پہلا کالم جب کبھی شائع ہوا تھا تو وہ ایک روزنامہ ہاٹ لائن اخبار تھا. وہ پاکستان لاہور میں شام کے وقت کا پہلا اخبار نکلا تھا. تو گیا تو وہاں پہ میں کسی اور کام کے سلسلے میں تھا، لیکن لکھنے کا میرے اندر شروع سے جو ہے نا سوچ بچار کا شروع سے چلتے چلتے راہ چلتے کبھی کوئی ایک چھوٹا سا ورڈ لکھ لیا، ڈائری لکھنی، بچپن میں یہ عادتیں تھی ساری، شعر و شاعری بھی کرنی، چھوٹے چھوٹے واقعات لکھنے کہیں راستے میں اندر ایک وہ جسے کہہ لیں آپ جلن کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ وہ دل کرتا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. تو ہم گئے تو وہاں پہ جاب کے لیے تھے، میں اور میرے ایک دوست تھے ریاض بیگ صاحب، وہ آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے جو وہاں کے جو جوائنٹ ایڈیٹر تھے آفتاب شیخ صاحب، جو ان کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی، ان کی باتیں بڑی اچھی تھیں. تو پھر ایسی لکھ تو میں پہلے بھی رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں ہم تھوڑا سا لکھنے میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں، شاید کبھی چھپ جائے کوئی چیز. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں، خوش قسمت لوگوں میں سے، میں اس میں کہ مجھے لوگ بہت اچھے زندگی میں ملے. بچپن سے لے کر آج تک میرے دوست احباب، میں جہاں جہاں گیا مجھے پذیرائی بھی ملی، مجھے حوصلہ افزائی بھی ملی، مجھے بیک اپ بھی دیا لوگوں نے، حوصلہ بھی دیا، کام کرنے کے طریقے سلیقے بھی بتائے. تو یہ چیزیں میری میں ایک اور بات بتا دوں کہ میری جو اسٹڈی رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے ہی ساتھ ساتھ میں نے اسٹڈی بھی جو ہے نا وہ کی ہے. تو وہ پھر میں نے ایک آرٹیکل کالم لکھا، اس میں ان کی معاونت سے، ریاض بیگ صاحب کی معاونت سے ہم بیٹھ کے، اس کا نام بھی یہی رکھا تھا کہ بڑھاپا ایک عظیم سرمایہ ہے. تو لکھ کر ان کو دے دیا. میں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو دیکھ لیجئے گا. خیر آپ یقین، یونیک سا پوائنٹ ہے سر، بڑھاپا عظیم سرمایہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب وہ پہلا آرٹیکل میرا پبلش ہوا کچھ دن کے بعد اخبار میں، تو میں نے دیکھا اخبار میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا چھپ گیا ہے، تصویر کے ساتھ ہی غالباً شائع ہوا تھا شاید. تو آپ یقین کریں کہ وہ زندگی کا میرا سمجھ لیں کہ ایک پہلا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا کہ میرے اندر اس قدر یہ ہوتی ہے اپریسیشن، آپ کے کام کیے ہوئے کام کو کوئی اپریشیٹ کرے یا سراہا جائے یا اس سے کہیں جگہ مل جائے، تو آپ کے اندر کا جو انسان ہے نا وہ ایک دم سے اس کو بہت زیادہ ملتی ہے، وہ بلندی مل جاتی ہے. تو وہ جب پبلش ہوا تو وہ اخبار آپ لے کر یقین کریں کہ یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اب مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن یہ 2000 سے پہلے کی بات. ایج کتنی تھی آپ کی؟ ابھی ظاہر میں وہ تھا اس میں اوائل جوانی میں، یعنی جیسے ٹین ایج کے بعد کی بات کہتے ہیں یہ اس وقت کی. اگر 25-30 سال پہلے کی بات ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا ہوگی اس سے.
تو وہ اخبار میں نے جب لیا تو میں نے یوں سینے پہ لگایا اور اخبار موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی، میں پورے شہر میں جو ہے نا اس کو گھومتا رہا اور اکیلا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شہر میرے پاؤں کے نیچے ہے، دنیا جو ہے میرے آگے ہے اور میں کوئی دنیا کا بڑا کوئی انوکھا ترین انسان ہوں اور آج مجھے اللہ نے یہ اتنا بڑا مطلب دیکھیں مجھے ملی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی. آپ کو کسی نے بیک اپ کیا، آپ کی کسی نے حوصلہ افزائی کی، آپ کو کسی نے راستہ بتایا، یہ سارے لوگ بھولنے والے نہیں ہوتے اور میں تو نہیں بھولتا کبھی بھی کسی کو. لوگ دنیا میں جو ہے نا وہ پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہر بندے کا کوئی ہیرے جواہرات بھی اکٹھے کرتے ہیں، مختلف لوگوں کی چیزیں. میرا مطلب ہمیشہ سے رہا کہ میں نے انسانوں کو اکٹھا کیا اور انسانوں کے اندر پل بننے کی بھی کوشش کی ہے، دوستوں کو جوڑا ہے. میرا آج سے 30 سال پہلے کے جو لوگ دوست ہیں یا 40 سال پہلے کے آج بھی ہیں، میں آج بھی ان سے ملتا ہوں، وہ بھی میرے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے ساتھ وہی لوگ چلتے ہیں جو واقعتاً مطلب جن کا کچھ کرنے کا ارادہ ہے، انسان کو بدلنے کا ارادہ ہے، زندگی کو آگے لے کر یہ چیزیں. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں دنیا میں سارے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں اور کوئی بھی انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے نہ برا پیدا ہوتا ہے نہ وہ بدکار ہوتا ہے. سر ابھی بڑا ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، جیسے کہ آپ کا اسکول لائف کے اوپر ایک آپ نے کام شروع کیا ہو اپنا اور اس میں ماشاءاللہ بڑی ساری اسٹرگل بھی ہے، آخر اسکول لائف ہی کیوں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اسکول لائف کیوں؟ میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اس سے پہلے کیونکہ میں کچھ تھوڑا سا کام بھی کیا کرتا تھا، لیکن کام بھی میرا سارا جو ہے نا، میں نے اوائل جب میں نے پہلی جاب کی تو میں نے بک شاپ پہ کی تھی، ایک کتابوں کی دکان تھی، تو وہاں سے مجھے ریڈنگ کی ہیبٹس بھی مطلب میری بڑی. تو وہاں سے میں نے میرا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً جتنے وہ تھے اس جو ناول تھے، بچوں کی کتابیں تھیں، رسالے تھے، اخبارات تھے، یہ میرے پڑھنے شروع کیے نا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا جب کام شروع کیا تو وہ بھی یہ اسٹیشنری اور بک شاپ کے حوالے سے مطلب تھا، اس میں تھوڑا بہت پبلشنگ کے بھی چیزیں تھیں. تو ہم لوگ اسکولز وغیرہ میں جایا کرتے تھے، بک فیئر، کتابوں کے سٹال نا وہاں پہ اسکول کے اوپر لگانے ہم نے. تو وہاں پھر یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ہم جاتے تھے ان اسکولوں میں جو ایلیٹس کے اسکول تھے. تو ہمارے پاس جو بکس ہوا کرتی تھیں وہ بھی ایلیٹس کے بچوں کے لیے کاسٹلی، مطلب ادھر کی باہر کے ملکوں کی شائع ہوئی، مطلب فیری ٹیلز تھی، اس میں کہانیاں تھیں، لٹریچر تھا، تو سنڈریلا اور یہ ساری چیزیں. تو ان بچوں کو تو پڑھنے کے لیے مل جاتا تھا اور پیسے بھی تھے. تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یار ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ڈپرائیو بچے ہیں، چھوٹے اسکولوں میں ہیں، سرکاری اسکولوں میں ہیں، یا اس وقت یہ پرائیویٹ اسکولوں کے جو دوسرے چھوٹے اسکولز تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو وہ میرے اس وقت بہرحال یہ ذہن میں تھا کہ یہ جتنا لٹریچر باہر سے آتا ہے میں اس کو ٹرانسلیٹ کروا کے تو اپنے ماحول، حالات اور کلچر کے مطابق اس کو تھوڑا سا ڈھال کے وہی والا لٹریچر صرف اس کے کرداروں کو یا مطلب اس کو بدل کے تو ان کی ٹرانسلیشن کرا کے اسی طرح سے بنا کر میں نا تو ان کو شائع کروں اور ان بچوں تک بھی وہ چیزیں پہنچیں جو نہیں مطلب جن کی رسائی نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے. تو وہاں چلتے چلتے پھر میرے ذہن میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں، ہم ایک رسالہ نکالتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جایا کرے گا، اس میں زیادہ انہی بچوں سے ہم کہیں گے کہ آپ لکھیں تو انہی سے بھی ہم لکھوائیں گے. تو بیسک بہرحال اس وقت میرا یہ مقصد تھا اور تقریباً وہی ظاہر ہے اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے. پھر میں نے اسکول لائف کا ڈکلیریشن لیا اور اس کو جو ہے نا میرا پہلا شمارہ 1996 میں 1996 میں نے غالباً یہ شائع کیا تھا. اور اس کے بعد پھر آف آن چلتے چلتے پھر اس وقت سے اب تک میں اسکول لائف کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت اخبارات میں مختلف جاب بھی کی، کیونکہ میں نے تو میرا تو یہ کام ہے کہ ہم نے روز کنواں کھودنا ہوتا ہے اور پانی پینا ہے نا. ہم کوئی سرمایہ دار نہیں ہیں اور پیچھے ایسا بھی کوئی نہیں کہ لوگ ہمیں جو فنڈ کریں اور کسی نے کہا کہ لو جی ہم آپ کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے بھی نہیں تھا. ہم نے خود ہی کیا، مطلب سیلری ملنی، کچھ اس سے پیسے اکٹھے کرنے، میں نے میگزین چھاپ دینا. ابھی بھی بے شمار مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو شائع کرنے کے لیے جو ہے مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں تو پھر ہی جا کے وہ شائع ہوتا ہے نا. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ چل رہی چیزیں. تو یہ تھا اس وقت مطلب اس کا ایک ایم بھی تھا، موٹو بھی تھا کہ اس کو نکالتے جائیں، تو وہ ابھی تک اس کو چلا دیں. لیکن بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے اخبارات جو ہیں تقریباً ہمارے ملک کے قومی اخبارات ہیں، ان میں نے مطلب کالم تو میں شروع سے ہی لکھ رہا تھا، یعنی کہ پہلی میری جو اگر کوئی پبلش کوئی چیز ہوئی تو وہ کالم تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اخبارات میں باضابطہ طور پہ میں نے جاب شروع کر دی. تو کافی سارے اخبارات میں مطلب روزنامہ انصاف، طاقت، روزنامہ پاکستان،
تکمیل پاکستان، الجریدہ اور اس باقی جو خبریں وغیرہ میں تو میں کالم لکھتا رہا ہوں. باقی مطلب جو اخبارات تھے اس میں میگزین ایڈیٹر، ایڈیٹوریل ایڈیٹر، پھر ایڈیٹر کے طور پر میں نے فرائض سر انجام دیے. لاہور پوسٹ تھا، پھر یہ ایک ادھر روزنامہ مشرق ہے، یہ اس میں کافی سارے. پھر ساتھ ساتھ کچھ جب یہ الیکٹرانکس میڈیا آیا تو اس میں بھی جو یہ شام کو یہ پروگرام لگتے ہیں، اس میں بھی ابھی بھی کچھ جگہوں پہ بطور مطلب وہ تجزیہ نگار یا وہ بلا لیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. تو اب ظاہر دور جو بدل رہا ہے، آپ جب دیکھیں بدلاؤ یہ ہے، لوگ معاشرے اور لوگ انسان جو آگے وہی بڑھتے ہیں جو وقت، حالات اور جدت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ ساری جو ٹیکنالوجی تھی اس حد تک ضرور سیکھ لی جتنی ہمیں ضرورت تھی. سارے کام تو خود نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی، تو ابھی بھی چل رہی ہیں. اچھا سر، لاسٹ پہ میرا ایک سوال ہوتا ہے، جیسے بھی کسی بھی پرسنل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا ابھی جو آڈینس ہے ہماری، اس کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں آڈینس میں تو میرے آڈینس میں تو بہت سارے ہمارے دوست احباب بھی ہیں، میری عمر سے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اور ان صرف ایک ہی ہے کہ دنیا میں جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ جسے پذیرائی ملتی ہے، جسے لوگ پسند کرتے ہیں یا جس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے سچ، ایمانداری، آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کا کردار. یہ اسی وقت بنتا ہے جب آپ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے مطابق ہوں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہیں جی اس سے کام نہیں. میں نے تو دیکھا کہ میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ، میرا عقیدہ بھی ہے پھر کہ آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے دنیا کے مطلب آپ بہت دور تک جا سکتے ہیں، جبکہ برائی یا کسی شارٹ کٹ کے نتیجے میں آپ کے راستے کھوٹے ہوتے ہیں. آپ بہت دور تک نہیں جا سکتے، آپ گر جائیں گے کہیں نہ کہیں، لوگ آپ کو نہیں کریں گے. تو اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، اپنے کام پہ فوکس رکھیں، جد و جہد کریں. محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ کو آخری سیڑھی تک جانے کے لیے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. ڈنڈے توڑ کے بھی جائیں گے، آپ جھپٹ کر اوپر نہیں جا سکتے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. دوسروں کو سیڑھی نہ بنائیں، خود سیڑھی بننے کی کوشش کریں. یہ بڑی یونیک بات ہے. تو یہی انسانوں کی اور ملکوں کی کامیابی کا راز ہے. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں اپنے رجحان کے مطابق. میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، چلتے چلتے چلیں بات ہو جائے، کیونکہ وقت بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے اور چیزیں تو بہت زیادہ ہیں کہ آپ چاہیں تو اس پہ میرے ساتھ کوئی 50 نشستیں کر لیں تو وہ کئی گوشے ہیں ایسے زندگی کے، پھر معاشرے کے، لوگوں کے تعلقات کے، جنہیں ہم بتا سکتے ہیں، بلکہ بتانا بھی چاہیے. تو افتخار عارف صاحب ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا مطلب تو ایک مرتبہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. وہ رائٹر کلب وہاں پہ تھا، تو ہم ٹھہرے ہوئے تھے رات کو. صبح میں ان کے پاس چلا گیا ملنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت بات کی. وہ میرے اتنے دماغ پہ نقش ہی ہو گئی. ان کیا کہتے ہیں کہ جی فاقی صاحب بات یہ ہے کہ آدمی کا جو ذہنی رجحان ہے نا، اگر وہی اس کا رزق بن جائے، یعنی کہ وہی اس کا کام بن جائے، تو وہ لوگ اپنے کام کے ساتھ زیادہ انصاف بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو وہ خوش قسمتی سے جہاں میرا ذہنی رجحان تھا لکھنے پڑھنے کا، سوچ و فکر کا، بات کرنے کا، وہی میرا رزق بھی بنا. تو اسی کے اوپر اب تک چلتے آ رہے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس نے مطلب یہاں سر جب اسکول لائف کو شروع کیا، آپ کا تو ادارہ تو بڑا چھوٹا ہوگا، تو بڑے سے لوگوں نے ڈیمانڈ بھی آفر بھی دی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ مرج ہو جائیں، تو ان کی اس طرح کے آفر کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا آپ نے؟ وہ نا دو چیزیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، آپ اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے ہیں. مطلب یا تو پیسہ لے لیں، مطلب پیسے کے ساتھ تو آ جائیں گے لوگ بے شمار. تو پھر آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو آپ کو پیسہ دے گا وہ اپنے خیالات، اپنا رجحان، اپنے جذبات یا اپنا جو اس کے مفادات ہوگے وہ بھی آپ کو دے گا. آپ کو اس کے پورے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کے نظریے کے اندر اس کے آپ کو اس کے نظریے کے آپ جب انڈیپینڈنٹ ہے کم سے کم مطلب وہ کر لیتے ہیں. اب ظاہر یہ جتنے ہمارے ساتھ اس وقت پیسے مطلب جو کام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، جن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی مد میں کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا ہوتا ہے نا. چلیں بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ چل رہی ہیں نا چیزیں، تھوڑا چل رہا ہے. یا یعنی یہ کہہ لیں کہ ہم وہ اس طرح پہ ہائپ پہ نہیں گئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کام سے.
مجھے مطلب کہیں بھی میں بالکل کلیئر ہوں اپنے تمام سوچ اور افکار میں، بالکل میں کلیئر ہوں، اپنے کام میں میں بہت کلیئر ہوں، مجھے کہیں کسی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں آج تک ہوا، اور اس سے بڑی پلیزنٹ مطلب کیا ہوگی مطلب کسی کے لیے، یہ مطلب یہ چیز ٹھیک ہے، یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ آپ دیکھیں مطلب پلیئر رہیے کہ آپ کو کسی قسم کی اس طرح کی وہ، باقی دیکھیں ایک جو کروڑ پتی ارب پتی ہے اس کی مسائل پریشانی اسی طرح کی ہوں گی، جو بیچارہ ایک مزدور ہے ہماری طرح اس کی پریشانی اس طرح کی ہوں گی، وہ چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، مسائل میں ہی آپ نے مشکلات آپ کو جو ہے آگے بڑھنے کا چلنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، جو ان سے ہار جاتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور انہی کے بیچ میں رہتے رہتے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک ذہن میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی تھی، جیسے کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو اسی طرح سے کوئی باقاعدہ کتاب بھی آپ نے لکھی ہے؟ ہاں، یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میں تقریباً کوئی میری 7 بکس ہیں، کچھ اس میں سے 2 پبلش ہوئیں، باقی ابھی کوئی پبلش ہونے والی ہیں۔ ایک تو یہ اردو سائنس بورڈ والے ہیں، یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، ان کے توسط سے انہوں نے کچھ مطلب جب یا شاید مطلب اردو سائنس بورڈ نے وہ کتابیں میری ایک شائع کی تھی، خاندانی نظام، وہ میں نے وہ ایڈلٹ اس کے لیے تھی، مطلب بالغوں کے لیے جو کتابیں وہ بناتے ہیں نا، اس پہ ان کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک یونیورسل ٹروتھ لکھی تھی بین الاقوامی سچائیوں کے حوالے سے۔ کچھ بکس میری جو پوئٹری کی ہیں 2-3 وہ بھی تیار تھیں، لیکن بس وہ بھی نہیں پبلش ہو سکیں، بڑی مطلب وہ اور کاموں میں لگے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر فضل ہے میرے پہ کہ میں نے بین الاقوامی ایوارڈ بھی ون کیے ہوئے ہیں بطور کالم نگار مختلف ٹاپک کے اوپر، جیسے کلائمیٹ چینج کے اوپر، یہ بھی اقوام متحدہ نے ایک ایشو دیا تھا، تو پاکستان میں تقریباً کوئی 125 لوگوں نے انگریزی اردو کالم نگاروں میں اس میں حصہ لیا تھا، تو اس میں بھی مجھے وہ اس کا ایوارڈ بھی ملا، اور ایک 50,000 انہوں نے اس وقت رکھا تھا اس کا، تو شاید پہلا یا دوسرا اردو میں شاید میں پہلا تھا جس کو مطلب وہ ملا، اور اس کی باقاعدہ تقریب ہوئی تھی اسلام آباد میں۔ ابھی بھی میں روزنامہ جہان پاکستان کے ساتھ منسلک ہوں، وہاں میرا ٹوائس اے ویک میرا کالم پبلش ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ تقریباً 10 سال سے ہوں، اور پھر مختلف یعنی ان کے ساتھ میری وابستگی ہے، اور باقی چیزیں دنیا بھر کے تقریباً اخبارات، مطلب ڈان میں بھی میں لکھ چکا ہوں، بلاگ کے طور پہ ایکسپریس میں بھی میں لکھتا رہا ہوں، ابھی بھی کبھی کبھی پبلش ہو جاتی ہیں۔ تو لکھنے کے والے سے تو یہ ہے کہ میں نے ایک میری کافی وسعت ہے اس میں فیلڈ میں۔ ابھی تک کتنے کالم آپ کے چھپ چکے ہیں؟ مطلب اس کو کیلکولیٹ تو کوئی نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی 5000 سے زیادہ میں مختلف ٹاپک کے اوپر، میرا زیادہ تر ایشو جو رہا ہے وہ سماجی ایشو ہوتے ہیں، جو ہمارے نیشنل انٹرنیشنل جو ہمارے لوگوں کے ساتھ اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انسانی حقوق ہیں، یا کوئی ایسے کانفلکٹ ہیں یا نیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ مطلب وہ لکھتا ہوں۔ سر بہت بہت شکریہ، میں بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو اس قابل سمجھا کہ تھوڑی سی گفتگو کا موقع دیا ہمیں۔ تو ویورز آج موجود تھے ضمیر افاقی صاحب کے پاس، جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ 25 سال سے اپنی خدمات صحافت کے شعبہ میں سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے انہوں نے شروع کیا، لگے رہے، اور ماشاءاللہ اپنا ایک ادارہ انڈیپینڈنٹلی اکیلے چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ اخبار، رسالہ، چینل، مطلب ملٹیپل چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بڑی مزیدار سٹوری، اپنے مطلب کی چیز آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک، کمنٹ، شیئر کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ایک بات کسی ایسے بندے کو ہٹ کر جائے جو بندہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو اگلی آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔